بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید ہے۔ جو بندہ اس کو گواہ بنا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے غلط بیانی کرے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کی اطمینان کے لیے، کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کسی کی بے جا حمایت کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے قطعاً۔ ہم الحمدللہ حق کی اتباع کرنے والے، حق کا دفاع کرنے والے ہیں۔ میں بھی یہ گواہ بنا کے قرآن مجید کو کہتا ہوں کہ اگر میں غلط بیانی کروں، کسی کی بے جا حمایت کروں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے۔ اور یہ بات بالکل سن لے کہ میرا ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ نہ کوئی تنظیمی تعلق ہے، نہ کوئی خاندانی تعلق ہے۔ ہمارا معیار الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے۔ ہمارا تعلق کسی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، عقیدہ اہل سنت کی بنا پہ ہے، غلامی اعلی حضرت کی وجہ سے ہے۔ جو بات ہم کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فساد کا خاتمہ ہو، حق کی اتباع ہو، حق کا دفاع ہو۔ اب جو موجودہ حالات ہیں ملک کے اندر، ملک کو تباہ کرنے والے اور مسلک کو نقصان دینے والے، ان میں بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ایک تو مفتیان کرام کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ابھی تک خاموش ہے، جبکہ اب ان کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے۔ علامہ فاروق رضوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جتنے فتوے ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں، ابھی تک کسی مفتی نے جلالی صاحب کے ان الفاظ پر شرعی حکم صادر نہیں کیا کہ بھائی شرعی طور پر نفس مسئلہ کیا ہے، عقیدہ اہل سنت کیا ہے، یہ الفاظ جو ہیں ان پر کیا حکم شرعی ہے، کس درجے کے اندر ہے، ان کی سزا کیا ہے، کوڑے ہے، قید ہے، قتل ہے، حرام ہے، یہ جملہ یہ کفریہ جملہ ہے، کیا ہے؟ ابھی تک کسی نے یہ زحمت نہیں کی۔ ہم اہل سنت، ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہماری عقیدتیں جذباتی نہیں ہیں، تقلیدی نہیں ہیں، بلکہ شریعت کی پابند ہے۔ ہماری عقیدت بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے جتنے لوگ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، کیا انہیں شریعت نے اجازت دی ہے؟ کیا انہوں نے شرعی حکم لگا دیا کہ اس درجے میں جا کے، اس مقام پہ جا کے بندے سے لا تعلقی بندہ کر سکتا ہے، اس بندے کا یہ جرم ہے، یہ اس کی سزا ہے اور یہ اس پہ حکم لاگو ہوتا ہے؟ تو لہٰذا اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم لا تعلقی کا اظہار کریں۔ کیا ابھی تک کسی نے یہ زحمت گوارا کی؟ تو اس وجہ سے خدا کے لیے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے مسلک کو تباہ نہ کریں۔ سب نے اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کیا میں نے بھی کر دیا، فلاں کے آستانے سے فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا میں بھی دے دوں، یہ بات نہیں ہے۔ حکومتی اداروں کو بھی چاہیے کہ فریقین کو بٹھا کے بات سنیں۔ اگر جلالی صاحب کا جرم ثابت ہو تو انہیں سزا ملنی چاہیے، اگر ان کا جرم ثابت نہ ہو تو جن بندوں نے فساد کیا انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اور جتنے مفتیان اہل سنت ابھی تک خاموش ہیں، ان کے سامنے بھی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے لیے اب خاموشی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آپ اپنا فرض منصبی ادا کریں۔ سب سے پہلے جلالی صاحب کے سارے بیانات سنیں، سمجھ کے پھر جناب مسئلے کی حقیقت بیان کریں، نفس مسئلہ عقیدہ اہل سنت بیان کریں۔ اس کے بعد ان پہ شرعی حکم لگائیں کہ اس بندے کی یہ جو بات ہے، یہ جو الفاظ ہیں، کس حد تک یہ جرم ہے، کتنی گستاخی ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ کسی معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور کے کسی صحابی کو، فرد اہل بیت کو اللہ معاف فرمائے، اگر گالی دیتا ہے تو گالی کی قسمیں ہیں، کون سی گالی اس نے دی؟ آپ پڑھ لیں، شفا شریف پڑھ لیں، اس کے اندر اگر آنکھ کو گالی دیتا ہے فرماتے ہیں تو اس کی سزا کوڑے ہے۔ اگر کسی کے ایمان میں کوئی شک کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو سب سے پہلے تو گستاخی ثابت کی جائے کہ یہ گستاخی ہے اور اس درجے کی گستاخی ہے، یہ اس پہ حکم شرعی ہے، یہ اس کی سزا بنتی ہے۔ تو اگر واقعی جرم ثابت ہو جائے تو پھر بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اگر مسئلے کو سمجھے نہیں گیا، نفس مسئلے میں غور ہی نہیں کیا گیا، عقیدہ اہل سنت نہیں سمجھا گیا، صرف عقیدت کی بنا پر، ہماری عقیدتیں شریعت کی پابند ہیں، تو ہمیں تقلیدی اور جذباتی فتووں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی، ملک کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے اس مسلک کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔